بغیر کسی تمہید کے گزارش گزار اس مجلس کو خطاب کرنے کے لیے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ابو القاسم رضوی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں. آپ حضرات ان کے استقبال کے لیے پرزور نعرے صلوات ارشاد فرما دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت شہزادی کونین پر بلند تر صلوات. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے مرحوم و مغفور مولانا ولی الحسن صاحب قبلہ جو کہ مفسر قرآن بھی، عالم بعمل بھی، بڑی خوبیوں کے مالک ہیں، اور یہی سبب ہے کہ آج شہر علم اجتہاد میں ان کا ذکر ہو رہا ہے. بسم اللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذین لا یعلمون. چونکہ ایک عالم کے اصالے ثواب کی مجلس ہے، اور وہ عالم کہ جو صرف اپنے علم کے حوالے سے نہیں پہچانا جاتا تھا، اپنے عمل کے حوالے سے پہچانا جاتا، اور علم کا قاعدہ اور علم کی برکت کے لیے روایات میں ہے کہ جو ہی علم حاصل ہوتا ہے ایک مرتبہ عمل مطالبہ کرتا ہے کہ عمل کرو. اگر عمل کرتا ہے تو علم میں برکتیں حاصل ہوتی ہیں. سرکار حجت الاسلام والمسلمین مولانا ولی الحسن صاحب قبلہ ایک پورا سلسلہ ہے، لیکن ایک خاص بات یہ کہ کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ کسی شخصیت کے لیے کہ ایک بڑے گھر میں انسان پیدا ہو گیا، اور ہم اکثر کہتے ہیں بھئی کیا کریں، بھئی وہ فلاں صاحب ہیں ایک بڑے گھر میں پیدا ہوئے، ایک بڑے عالم کے بیٹے ہیں، بڑے مجتہد کے بیٹے. یہ جو پیدائش ہے یہ فضل ہے، اس میں انسان کا اختیار نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے. لیکن اس فضل کو باقی رکھنا کوششوں کے بعد اسے کمال کہتے ہیں. تو عزیزو، فضل ولی الحسن کا یہ تھا کہ سرکار ظفر الملت کے بیٹے ہیں. کمال یہ ہے کہ قم میں آنے کے بعد اپنا علمی اعتبار سے لوہا منوایا، اور کچھ اس طرح سے منوایا کہ جب قم میں آئے 1985 میں، یعنی قم میں 40 سال گزارے آپ نے. اچھا ایک چیز یاد رہے، 40 جب بھی کہتے ہیں نا، ہمارے یہاں احادیث اور روایات کی روشنی میں 40 کمال کی علامت ہے، پرفیکشن کی علامت ہے. جب موسیٰ کو بلایا گیا کوہ طور پر تو 30 رات کے لیے بلایا گیا تھا، 10 راتوں کا اضافہ کر کے 40 کیا گیا.
جب ایک مجلس دعا میں 40 لوگ آمین کہہ دیتے ہیں تو دعا قبول ہو جاتی ہے. اگر کسی مرنے والے کے لیے 40 لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا تو خدا مغفرت کر دیتا ہے. اتنا ہی نہیں ہے، اگر 40 دن زیارت عاشورہ کے اعمال کیے جائیں تو دعا قبول ہو جاتی ہے. 40 دن امام وقت سے توسل کیا جائے تو زیارت ہو جاتی ہے. اگر 40 دن، اتنا ہی نہیں، زیارت امام حسین، کربلا سے آج ہی پہنچا ہوں میں، زیارت امام حسین کتنی ہے بھائی؟ 15 رجب کو بھی ہے، نیمہ شعبان کو بھی ہے، شب قدر میں بھی ہے، شب عید بھی ہے، روز عید بھی ہے، روز عرفہ بھی ہے، روز عید اضحیٰ بھی ہے، روز عاشورہ بھی ہے. لیکن ان تمام زیارتوں میں 11ویں امام نے جس زیارت کو مومن کی علامت قرار دیا وہ زیارت اربعین ہے. تو آپ نے دیکھا نا یہ 40. تو اللہ اکبر. اتنا ہی نہیں، اگر ہم 40 پہ گفتگو کریں تو ایک تفصیلی موضوع ہوگا، لیکن یہ کہنا کہ 40 سال شہر علم و اجتہاد میں گزارے، بلکہ روایت کے جملے ہیں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. میرا مولا سے جب پوچھا گیا کہ یہ اصحاب کہف کو قرآن مجید نے جوان کہا ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، تو کیا عمر رہی ہوگی؟ 18 سال، 22 سال، 30 سال؟ امام نے کہا پختہ عمر کہتے ہیں 40 سال. ایمان میں پختگی، صلابت ایمان 40 سال. روایات میں خدا امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور انشاءاللہ کلمح البصر او هو اقرب، اتنی جلدی ہو جائے. لیکن روایتوں میں کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو امام 40 سال کے لگیں گے. اچھا یہ 40 تو ہوا. اتنا ہی نہیں بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسانی جو خلقت کے مراحل ہیں، 6 مرحلے، ہر مرحلہ 40 دن کا رکھا گیا. اتنا ہی نہیں، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام آپ نے جو دعا ہے تعلیم فرمائی. آپ نے کہا کہ اگر مسلسل 40 دن بعد نماز فجر اس دعا کی تلاوت کرے تو اگر اس کی زندگی میں امام کا ظہور ہو جائے تو لشکر امام کا، اور اگر اس کی وفات کے بعد شاہرن سیفی مجردن قناتی ملبین دعوت دائی، وہ اپنی قبر سے نکلے گا لبیک یا مہدی کہتا ہوا. تو 40 دیکھا آپ نے. اب یہ 40 انہوں نے 40 دن نہیں، 40 ہفتے نہیں، 40 مہینے نہیں، میں 40 سال گزارے ہیں. اچھا دیکھو عدد بڑا معتبر تو ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ قوم کی سرزمین بھی، اور قوم کی سرزمین میں یہ وہ شخصیت جس کا تعلق صرف لکھنے اور پڑھنے سے، یعنی قلمی کام بہت زیادہ. میں ترجمے کے تعلق سے، یعنی قرابت ہے، رشتہ ہے، لیکن جو ان رشتوں کے علاوہ بہت قریب سے دیکھا بھی ہے. آنکھ کھولنے کے بعد جن بزرگوں کو دیکھا اور جن بزرگوں نے اپنی شخصیت کا نقش قائم کیا، احدم منہم، ان میں سے ایک مولانا ولی الحسن صاحب ہے. اچھا مولانا ولی الحسن صاحب سرکار ظفر الملت کے، ان کی جتنے بچے، بس ایک مصرع کافی ان کے لیے کہنے کے لیے، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے. حوزات علمیہ کے اعتبار سے، اکیڈمک ایجوکیشن کے اعتبار سے، یعنی بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ظفر الحسن صاحب کے ایک بات جو دیکھی وہ یہ کہ ہم نے علم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں گے آپ، اللہ علیہ السلام. ایک بلند ترین صلوات، اللہ صلی علی محمد و آل محمد.
ایک مرتبہ اس سے بہتر اور بلندر صلوات سب پڑھ لیں. ہمارا ایک المیہ رہا ہے ہمارے مدرسوں کا طلبہ کا کہ ہم نے علم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. ہم نے کہہ دیا علم دین ہے، علم دنیا ہے. اچھا، ائمہ نے علم دین اور علم دنیا سے اس اعتبار سے تو تقسیم نہیں کیا. مولا کائنات نے ضرور کہا العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان. لیکن جب رسول نے تعارف کرایا تو کہا انا مدینۃ العلم وعلی الباب، میں شہر علم، علی اس کے دروازہ. اور یہ چیز ثابت ہوتی ہے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کے کہ ایک ذات ہے میرے مولا کی. 4000 اسٹوڈنٹ اپنے آپ میں، یونیورسٹی بھی ہے، فیکلٹی بھی ہے. یہ ساری برانچز علم کی نکالی آپ نے. تفریع علوم ہوتا ہے امام کے زمانے میں، وہ تمام میرا موضوع نہیں ہے، لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ سرکار ظفر الملت کے بیٹوں میں عالم دین بھی ڈاکٹر، عالم دین بھی انجینئر، عالم دین بھی پھر اس کے بعد پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی. ولی الحسن صاحب کا حوضے کی تعلیم کے بعد علی گڑھ سے تعلیم حاصل کی. پھر واپس آنے کے بعد یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قم میں جب آئے 1985 میں، اصل میں ان کا علمی سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے. قلم کی پختگی کا راز یہ ہے کہ وہیں پر رہتے ہوئے الجواد کو اٹھا لیا انہوں نے، الجواد کی ذمہ داری سنبھالی. اور الجواد کی ذمہ داری ولی الحسن صاحب کے ہاتھوں میں آنا، جبکہ ان سے پہلے بڑے بڑے علماء کے ہاتھ میں نہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ مجلہ جس میں ہارون زنگی پوری صاحب، قیس زنگی پوری صاحب اور ابن حسن ننیروی صاحب کا کلام ہو، راحت صاحب، ان تمام کے مضامین چھپتے رہے ہو، اس الجواد کی ادارت ذمہ داری ولی الحسن صاحب لیتے. اچھا، یہاں آنے کے بعد جب قم آ گئے تو اس زمانے میں یقیناً انقلاب آئے ہوئے 6 سال کا عرصہ گزرا تھا. ایران عراق کی جنگ چل رہی تھی. ہندوستان اور پاکستان میں اردو کے مجلے پہنچ رہے تھے. ان میں سے ایک بہت ہی واقع اپنے آپ میں مکمل لائبریری آپ کہہ سکتے ہیں موضوعات کے اعتبار سے، اور اگر ممکن ہو تو توحید کے جتنے نسخے انہیں محفوظ کر دیا جائے. توحید چھپتا تھا. یہ جو توحید چھپتا تھا مجلہ، اس کی ادارت کرتے تھے ہمارے لکھنؤ سے تھا ان کا تعلق. البتہ پاکستان چلے گئے تھے مرتضی حسین فاضل صاحب. مرتضی حسین فاضل صاحب جو ہیں، انہوں نے یہ ذمہ داری ان کے ساتھ ٹیم میں شامل ہوئے، پاکستان چلے گئے. یہ ذمہ داری ولی الحسن صاحب کے حوالے کی گئی. اس کے بعد ثقلین، دیگر کتابیں. لیکن ایک خاص بات یہ، چونکہ بہت قریبی عزیز تھا، گھر آنا جانا ہوتا تھا، جو ترجمے کا کام کرتے تھے، آج جو ترجمہ سب کر رہے ہیں، بڑا ذمہ داری کا کام ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، صورتحال اس وقت مترجمین کی یہ ہے کہ جس زبان میں ترجمہ کرتے ہیں اس زبان میں ہی مکمل نہیں ہے، جس زبان سے ترجمہ کرتے ہیں اس زبان میں بھی پرفیکشن نہیں ہے. تو جو پروڈکٹ سامنے آئے گا، جو نتیجہ سامنے آئے گا، جو ریزلٹ سامنے آئے گا، بہت اچھا نہیں آئے گا. اچھا، صرف میں اتنا جانتا ہوں کہ صرف 2 زبان کی معلومات کی ضرورت نہیں ہے. ان 2 زبانوں کے اندر جو باریکیاں ہیں، جو لطافتیں ہیں، جو محاورے، ان کا جاننا بھی بہت ضروری ہے. اچھا، ان کو جاننے کے ساتھ ایک چیز اور ہے. ان کو جاننے کے ساتھ مثلاً کتاب جس موضوع پہ لکھی گئی، اگر تفسیر کے موضوع پر لکھی گئی ہے تو بس کتاب اٹھائی، دیکھا، ترجمہ کیا، یہ ذمہ دار مترجم نہیں ہو سکتا. اخلاق کے موضوع پہ کتاب ہے، اٹھائی، دیکھا، ترجمہ کر دیا. آج جو مشکلات پیدا ہو رہی یہی ہو رہا، لفظی ترجمے ہو رہے ہیں. کم سے کم ایک صفحے میں 2 سے 3 غلطیاں عام ہیں، بلکہ یوں کہہ سکتے سکہ رائج الوقت.
اصطلاحات کی ترجمانی نہیں ہو پاتی. ولی الحسن صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ جس کتاب کا ترجمہ کرتے تھے اس کی پوری اسٹڈی، اس کے موضوعات کی اسٹڈی. ہمیں یاد ہے کہ اگر انہوں نے تفسیر کے مفسر بننے کی وجہ بھی ہے، انہوں نے جب تفسیر کا ترجمہ شروع کیا تو اس کے بعد اتنا مطالعہ کیا کہ پھر اس کے بعد اس منزل پر پہنچ گئے کہ خود تفسیر انہوں نے لکھی. اور اس کے بعد اتنا ہی نہیں، جس موضوع کے اوپر کام کر رہے ہوتے تھے اس کو بیٹھ کر ڈسکس کر رہے ہوتے تھے. شاید بہت سے لوگوں کے علم میں نہیں ہوگا کہ جس کتاب کا ترجمہ کر رہے ہوتے اس کتاب کے موضوع کے ماہرین کے ساتھ بیٹھ کر آپ اندازہ لگیں. لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھیا ایک کتاب ہے، ٹارگٹ یہ ہے، گول یہ ہے، 1 مہینے میں کمپلیٹ کر دیں. یہ ذمہ داری ہے، ایک ذمہ دار ہوتا ہے. دوسری ایک بات یہ، ترجمے کو مشکل نہیں بناتے تھے، آسان بناتے تھے. میں یہاں پر ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، دیکھیں سخت زبان میں گفتگو کرنا آپ کے لیے، ہمارے لیے جو ممبر پہ ہیں، جو کتابیں لکھ رہے ہیں، تصنیف و تعریف کا کام کر رہے ہیں، آسان کام ہے. آسان زبان میں گفتگو کرنا مشکل کام ہے. تو رائٹر، عالم دین یا تو اپنے لیے آسانی منتخب کر لے یا سامعین کے لیے کر لے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ سامعین کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سخت ترین زبان میں گفتگو ہو، اردو میں عربی بولی جائے، جس کے نتیجے میں سامعین یہ سمجھے کہ بھئی بڑا علم ہے. ولی الحسن صاحب کے ساتھ یہ چیز نہیں تھی. دوسری چیز تھی سادگی، تواضع، بلند اخلاق، اور ساتھ ہی ساتھ وہ 4 بچوں کے باپ کی طرح سے انہوں نے قم زندگی نہیں گزاری ہے. میں ایک عزیز کے طور پہ نہیں، جو بھی قم میں رہا ہے وہ طالب علم میں بتائے گا، 4 بچوں کے باپ نہیں، جتنے طلباء بر صغیر کے، بالخصوص ہندوستان کے، اس کے لیے نہیں کہ بھئی مشرقی یو پی کے بچے ہیں تو ٹھیک ہے، یو پی کے ہیں تو بہتر ہے، لیکن ہاں مہاراشٹر کے ہیں تو یوں ہی. ان تمام طلباء کی سرپرستی کرنا، اور یہ سرپرستی والا کام جو انہوں نے کیا نا، یہ ان کو میراث میں سرکار ظفر الملت سے بات ملی تھی. سرکار ظفر الملت نے، ان کا انتقال 31 دسمبر 1982 کو ہوا، 1 جنوری 1983 کو دفن کیے گئے. ان کے انتقال کے بعد جو ظفر الملت نمبر لکھا گیا نا، چھپا، شائع ہوا، اس میں ایک مضمون تھا خطیب اعظم مولانا غلام عسکری صاحب کا. بہت آسان زبان ان کی ہوا کرتی تھی، اور وہ اس کا موضوع تھا، اس کا ٹائٹل تھا دیدار گھر. حالانکہ ہم اور آپ توقع کر سکتے تھے غلام عسکری صاحب جیسا عالم، خطیب، غلام عسکری صاحب جو مولانا ظفر الحسن صاحب کی کوئی علمی شخصیت کے حوالے سے ایسا کوئی مضمون لکھتے ہیں. انہوں نے مضمون بڑا عام فہم سے لکھا، اور وہ مضمون لکھا دیندار گھرانہ. ایک عالم دین اگر کسی گھرانے میں ہو تو عوام میں، عامت الناس میں اس کا امپیکٹ جو ہے نا، وہ بعد میں پڑے گا، پہلے گھر میں. اور اگر گھر میں کامیاب ہوا تو باہر. آپ اندازہ لگائیں، سرور کائنات، فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، 23 سال کی زندگی ہے، 1.25 لاکھ. آج کے زمانے میں 1.25 لاکھ اکٹھا کرنا بڑی مشکل بات ہے. اتنی مخالفتوں کے بعد، رکاوٹوں کے، آپ اندازہ لگائیں، سرمایہ دار آپ کے خلاف ہے، جنگیں مسلط کی گئی، لیکن آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر رسول کی زندگی میں دین پہنچ جاتا ہے. اور جب آپ مبعوث برسالت ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو ایمان لاتی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، آپ کی زوجہ جناب خدیجہ ایمان لاتی ہے. تو کردار کو اس بلندی پر پہنچانا ہے. تو سرکار ظفر الملت کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ میں نے ان کے دور و قریب کے تمام عزیزوں کو دیکھا. رفاع المومنین کے جلسے میں جانا ہوا جو اعظم گڑھ میں ہوا کرتا تھا، تو میں نے ہر ایک کو نمازی پایا، ہر ایک کے چہرے پہ داڑھی دیکھی. اور اس کے بعد انہوں نے ایک خاص بات لکھی
جو آج ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جنریشن گیپ. بہت بڑا عالم ہے, بیٹا علم سے دور ہے. بہت بڑا ڈاکٹر ہے, بچے نے پڑھ کے نہیں دیا. عام زبان میں کہہ رہا ہوں. لیکن ظفر الحسن صاحب کیا کہ انہوں نے علم نسل میں منتقل کیا, اور انہی میں سے ایک ولی الحسن صاحب تھے. تو ولی الحسن صاحب کی تفسیر, سادگی, مہمان نوازی, بلند اخلاق, اور خاص بات یہ ہے کہ اگر 2-3 سال ہو جائے, دیکھیں ہم طالب علم میں اپنوں کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے, سچی بات کہتا ہوا چلو, حقیقت بھی ہے یہ, 2-3 سال اگر قم و نجف میں کوئی گزار لینا تو پھر پاؤں زمین پہ نہیں رہتے, لیکن بھول رہا ہے کہ یہ نجف کی زمین ہے. ہاں زمین پہ نہیں رہتے, بھول رہا ہے یہ نجف کی زمین ہے, قم کی زمین ہے. 2-3 سال اگر رہ لیے تو اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں خاص جگہ ملے. لیکن میں نے یہ دیکھا ولی الحسن صاحب کسی خاص مقام, کسی خاص جگہ کے قائل ہی نہیں تھے. استاد شاعر تھے, لیکن کبھی بھی انہوں نے کسی بھی پوسٹر میں اپنے لیے استاد الشورا لکھوایا نہیں. طلبہ کے درد کا عالم یہ تھا. میں اس وقت اپنی عادت کے مطابق چند آیتیں, چند احادیث, چند روایات پڑھ دیتا ہوں. ثواب تو پہنچ جاتا وہاں تک, لیکن ہمارے سامنے بھی کچھ کردار ہیں جو سیرت ہے, جو نمونہ عمل ہے نا, اسوہ حسنہ ہے. تو جو ہمارے سامنے اسوہ حسنہ, اس کا تذکرہ کیا جائے تاکہ ہم ان کی شخصیت سے کچھ سیکھ سکیں. میں اکثر ایک بات اور بھی کہا کرتا ہوں, دین نے ہم سے رول ماڈل کی بات کی, اب رول تو نکل گیا, صرف ماڈل رہ گئے. اب یہ ماڈل صرف جب ماڈلز کہا جاتا تو فوراً ہمارے جو امام ابا قبا والے صرف نوا خانوں کو سمجھتے, منقبت خانوں کو نہیں. ہمارے بھی یہ حالات ہو چکے ہیں. عزیزو, ہمارے بچے بھی ہماری طرف دیکھ رہے ہیں, قوم بھی ہماری طرف دیکھ رہی ہے. نہ صرف دیکھ رہی بلکہ تنقیدی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. ہمیں اپنے کردار کو اتنا پختہ کرنا ہے کہ کسی کہنے والے کو ایک موقع نہ ملے کہ شخصیت میں کوئی داغ ہے, کوئی دھبا ہے. ولی الحسن صاحب کی بات کر رہا تھا میں. دیکھیں ایک زمانہ تھا جب ہم لوگ قم میں تھے نا, تو اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ ایران سے وفد جاتا تھا, امتحان لیتا تھا. ہندوستان بھر سے 15-20 طلبہ کامیاب ہوتے تھے, چلے جاتے تھے. کوئی نجف آباد فارسی سیکھنے بھیج دیا جاتا تھا. کوئی فارسی میں اگر بہتر ہے تو پھر اس کے بعد وہ خاتم النبیین چلا جاتا تھا. کچھ ہم جیسے خوش نصیب تھے براہ راست مدرسے حجتیہ پہنچ جاتے تھے. یہ سلسلے ہوتے تھے. کچھ خنثار چل, لیکن امتحان میں کامیاب ہو کے آتے تھے. پھر کچھ عرصے کے بعد یہ ہوا کہ طلبہ اپنے طور پہ آنے لگے. اب جب طلبہ اپنے طور پہ آنے لگے تو اس چیز کو حوزے والوں نے دیکھا, جو یہاں پہ بھی صورتحال آپ فیس کر رہے ہیں اس وقت. حوزے والوں نے کہا بھائی اتنا خرچ کیوں کرتے ہیں, ہمیں جانے کی ضرورت نہیں. انہوں نے سلسلہ روک دیا. سلسلہ روک تو دیا ڈیلیگیشن کے جانے کا, لیکن اب یہ طلبہ جو یہ آئے نا, قسم پرسی کا عالم ہے. جو مدرسے میں تھا, جو ہاسٹل میں تھا, جس کے پاس خوابگاہ تھی, جس کے پاس گھر تھا, جس کو وظیفے اور شہریے مل رہے تھے, وہ مطمئن تھا. لیکن یہ بھولا ہوا تھا کہ من اصبح ولم یهتم بامور المسلم فلیس بمسلم. آیا مسلمین کے امور کی بات نہیں تھی, طلباء کے امور کی بات تھی. بزرگان بھی موجود تھے. ایک کام کیا تھا, خدا غریق رحمت کرے, مولانا روشن علی صاحب کو, کہ آپ نے آگے گلپائگانی کیسے ایک عمارت لے لی تھی اور اس کے اندر ہمارے کے طلبہ رہ رہے تھے, بلکہ نجف ہاؤس کے کچھ طلبہ اس زمانے میں آئے تھے, بغیر اقامے کے تھے, تو وہاں رہنے لگے. اس جگہ کو مدرسہ ہندیہ کہا جانے لگا. لیکن اب طلبہ کی تعداد بڑھ رہی ہے, ٹھکانہ نہیں ہے, اقامہ نہیں ہے, وطن جانا بھی مشکل ہے, رہ رہے بھی تو مسائل ہے, اقامت بھی غیر قانونی ہے, خطرہ بھی ہے,
दुरूस में शिरकत भी मुश्किल है, जिंदगी गुजारना भी मुश्किल है। यूं समझे दूसरे लफ्जों में न पांव के नीचे जमीन है न सर पे छत है। ऐसे में वलीउल हसन साहब ने एक हैयत बनाई और उस हैयत ने, अब जो जामिअतुल मुस्तफा है उस जमाने में मरकज़े जहाने उलूमी था, मरकज़े उलूम था, तो ये जो था उसमें आगे इब्राहिमी थे, उनके साथ डेलीगेशन की सूरत में गुफ्तगू की। अब उसके बाद उन्होंने इम्तिहानात रखे। अब इम्तिहानात रखे तो उसमें क्या हुआ कि जो बच्चे कामयाब हुए ना, तो भाई उनको इकामा मिल गया। लेकिन अब मसला है कि जो कामयाब हो गए तो उनको इकामा मिल गया, लेकिन ये तो 20 और 30% है, 70% का क्या होगा? वापस हिंदुस्तान चले जाए। हिंदुस्तान में गैरों से ज्यादा अपने मजाक उड़ाएंगे, अपनों से ज्यादा सिर्फ उलमा के लोग मजाक उड़ाएंगे। अच्छा तुम हुआ है, मुज्तहिद बन गए। बाज लोग तो मुज्तहिद भी मुज्तहिद बन गए, शीन से कहेंगे। फकीह आजम आए। अच्छा मामा मिल गया, कहां पढ़ते? आप अंदाजा लगे तालिब इल्म को बड़े चैलेंजेस का सामना होता है। एतराज करना, तनकीद करना, टांग खींचना, मजाक उड़ाना, ये बड़ा आसान काम है। तखरीब बहुत आसान है, तामीर बहुत मुश्किल है। ऐसे में जो लोगों के लिए उम्मीद की किरण था वो वलीउल हसन थे। अच्छा ज़फ़र हसन साहब ने नाम रखा तो यूं थोड़ी रखा है, वली के माने ही सरपरस्त के हैं। बाप ने जिसे पैदाइशी सरपरस्त बनाया था वो कुम में आने के बाद तमाम तुल्लाब हिंदुस्तान का सरपरस्त बन गया। अच्छा सरपरस्त भी तो अच्छे और खराब हो सकते हैं, तवज्जो है, सरपरस्त अच्छा भी हो सकता है खराब भी हो सकता है, लेकिन नाम ऐसा मिला था वलीउल हसन, यानी सरपरस्त भी है, अच्छा सरपरस्त है। सलवात लगे बाबा। क्योंकि इस वक्त यहाँ डस्ट बहुत है, सफर भी बहुत है, मेरा गला खराब हुआ है, आपका गला तो ठीक है। एक बुलंदतरीन सलवात पढ़ लें आप। अच्छा अक्सर लोग कहते हैं कि आपका गला ठीक रहता है, देखिए हमारा भी गला खराब हुआ है। एक बार से बेहतर और बुलंदतर सलवात पढ़ लें। नजफ पेक साहब के अबुल कासिम में हम लोग देखते हैं कि आप 8-8 हदीस एक दिन में पढ़ते हैं और फिर उसके बाद ये पूरे 2 महीने 8 दिन पढ़ते हैं, गला खराब नहीं होता, क्या करते हैं? देख लो भाई, हमारा भी खराब हो चुका है। एक बुलंदतरीन सलवात पढ़ लीजिएगा आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो मैं बात कर रहा था, तो मुकम्मल कोशिश मिल गई उनको। उन्होंने फिर दूसरा टेस्ट करवाया, या जो करीब थे पासिंग के ना, उनको कहा कि कम से कम उनको वजीफा दिया जाए। और कुछ मदारिस ऐसे थे जहां बगैर इकामे के तलबा रह सकते थे, तो वो इंतजाम किया गया जिसमें से आगे गुलपैगानी का था, आगे मरशी का था उस जमाने में। खैर ये काम हो गया। उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि जो कुछ बचे उनका भी काम हो जाए। तो ये तमाम तलबा के लिए जो आसानियां पैदा की हैं उसमें सबसे अहम तरीन रोल जिसका था वो मौलाना वलीउल हसन साहब का। अच्छा हमारे एक चीज और है, क्रेडिट लेने की दौड़ लगी हुई होती है। अब तो आपने देखा एक मर्तबा फेसबुक वगैरह पे इधर उधर देखते होते, एक चेक दे रहा होता, देने वाले 10 हैं, लेने वाला एक है। समझ में नहीं आ रहा है कि वो फकीर है कि ये फकीर है। और कुछ अमीरों के लिए, दौलतमंदों के लिए जो इस तरह की जहनियत रखते हैं, उनके लिए मैं यही कहा करता हूं, ये इतने गरीब हैं, इतने गरीब हैं कि इनके पास पैसे के अलावा कुछ भी नहीं। अब अंदाजा लगाए ये रुसवा कर रहे हैं ना, तो ये नहीं होना चाहिए। तो लेकिन वलीउल हसन साहब के सिलसिले में शायद आप में से भी बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, जो मैंने आज इस वक्त जिक्र किया, इतनी बड़ी तादाद में तलबा का इकामा करवाया, लेकिन आज तक उन्होंने कहा, न उनके बच्चों ने कहा, न उनकी फैमिली ने कहा।
عمل وہاں بھیج دیا گیا ہے۔ دو باتیں اور بھی جو میں نے پچھلے سفر میں ایک جگہ نشست تھی تو اس میں نے کہا تھا طالب علم کے لیے دو چیزیں بہت اہم ہیں، ایک ہے اخلاص اور ایک ہے اخلاق۔ ولی الحسن صاحب جن کے پاس اخلاص بھی تھا اور اخلاق بھی تھا، خلوص کا عالم یہ تھا کہ بچہ بھی ہو تو اس کے سامنے پیچھے رہتے تھے، اخلاق کا عالم یہ تھا کہ اگر کوئی مہمان گھر پہ آیا ہے نا تو دروازے کے باہر تک رخصت کرنے کے لیے آتے تھے۔ اور اس کے بعد اخلاق کی ایک بات اور بھی کہتا ہوا چلوں، جو میں نے چونکہ مجلس ان کے سلسلے کی میں یوں کہہ دوں کہ ایران وغیرہ میں، ہندوستان وغیرہ میں عید تھی، ہمارے آسٹریلیا میں ایک دن بعد تھی، کیونکہ چاند ہی وہیں سے نکلتا ہے، سورج بھی وہیں سے نکلتا ہے، تو ہم لوگ کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی عمر اتنی نہیں تھی کہ چاند دکھائی دے۔ ایک فقہی مسئلہ بھی ہے اور جیوگرافیکل بھی ہے، تمام سائنسی بھی ہے۔ تو خبر آ گئی، وہاں مجلس پڑھی، وہاں پہنچ کے دہلی میں مجلس، تو ایک ایصال ثواب کے عنوان سے خدا نے شاید میرے نام اعمال میں یہ رکھا ہے کہ عالمی اعتبار سے جہاں جہاں ولی الحسن صاحب کا ذکر ہو، میں ان کے حوالے سے کچھ باتیں نقل کر کے شاید اپنی آخرت کے لیے کچھ ذخیرہ کر سکوں۔ آخری بات ولی الحسن صاحب کے حوالے سے، وہ ہمیں معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے۔ عفو درگزر نام کی چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم بڑے بے باک لوگ ہیں اور انتقام کے سلسلے میں بڑے بے باک لوگ ہیں، کچھ چھوڑنا نہیں ہے۔ ہم کسی سے اگر ناراض ہو جائے نا تو اپنی نسلوں سے کہتے ہیں کہ ان سے رشتہ ختم کر دو۔ ولی الحسن صاحب اتنے بلند اخلاق کے مالک ہونے کے بعد بھئی جب رحمت للعالمین کے ساتھ، مولا کائنات کے ساتھ، جناب سیدہ کے ساتھ اس دنیا نے ایسا کیا تو بہرحال کچھ طلبہ نے باقاعدہ تحریک ان کے خلاف چلا رکھی تھی۔ ہم لوگوں کو اذیت ہوئی لیکن ہم لوگوں کو انہوں نے روکا۔ یہاں تک کہ ان کے جب حادثہ پیش آیا تو اسپتال سے لے کے قبرستان تک مردوں میں جو آگے تھا وہ ولی الحسن صاحب تھے، عورتوں میں جو آگے تھی ان کی اہلیہ۔ سیرت محمد و آل محمد جو ہے منبر سے پڑھنا، کتاب میں لکھنا بہت آسان ہے، لیکن میں نے جس کی زندگی میں مجسم سیرت محمد و آل محمد دیکھی ہے وہ ولی الحسن صاحب ہے۔ ان کے تمام بچے سرکار ظفر الملت کے بہترین وارث ہیں، خدا سلامت رکھے سرکار شبیب الملت کو۔ لیکن اس کے بعد ایک بات ضرور کہوں گا، میرے خسر طور الحسن صاحب کو، دیگر برادران کو، علی الحسن صاحب کو، رضی الحسن صاحب کو، لیکن ولی الحسن صاحب ایسا لگتا تھا مسکراہٹ سے لے کے قلم تک، قلم سے لے کے خطاب تک، تقریر تک، تقریر سے لے کے مہمان نوازی تک، مہمان نوازی سے لے کے کنبہ پروری تک، کنبہ پروری سے لے کے طلبہ پروری تک، طلبہ پروری سے لے کے شاعری تک، شاعری سے لے کے خدمات دینی و ملی تک، ہر اعتبار سے جس نے میراث ظفر الحسن کو سنبھال رکھا تھا وہ ولی الحسن صاحب تھے۔ اور قدرت نے بھی یہ کیا کہ عمر نہ 1 سال کم تھی نہ 1 سال زیادہ تھی۔ عربی کے اعتبار سے جو ظفر الحسن صاحب کی عمر تھی وہی ولی الحسن صاحب کی عمر تھی، کیونکہ ظفر الحسن صاحب کا جو تاریخی نام تھا، آپ اگر قبر پہ دیکھیں گے جو ان کے طلبہ ہیں جو جوادیہ میں پڑھے ہوئے، ادھر ظفر الحسن لکھا، ادھر سید ظفر الحسن 74 سال، ان کو بھی 74 سال ہی ملے۔ یعنی جب تم نے کام پورا کیا ان کا تو ہم تم کو سند بھی دے رہے ہیں کہ وہی عمر عطا کرتے ہیں، بابرکت عمر عطا کرتے ہیں، قبولیت دیتے ہیں، سند دیتے ہیں، 74 سال دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، 74 سال انہیں عمر ملی۔ خدا
غریق رحمت کرے. بلکہ آخری بات کہی تھی. لیکن اب اپنے تاثرات میں سے ایک بات اور. رشتے میں بھائی بھی ہوتے تھے, ماموں بھی ہوتے تھے, اہلیہ کے چچا تھے, لیکن ہمارا وہی پرانا رشتہ ولی بھائی. اور ولی بھائی تو بہرحال جوادیہ سے لے کے قم تک تمام لوگوں کے ولی بھائی تھے. بلکہ ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ 3 پشتیں جو ولی بھائی کہتی رہی ان کو. دادا بھی ولی بھائی کہہ رہے ہیں, پوتا بھی ولی بھائی کہہ رہا ہے, بابا بھی ولی بھائی کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد سب کے ساتھ اسی طرح سے ملنا یہ آسان بات نہیں ہے. یہ ولی بھائی کی خاص شان. لیکن ایک بات یہ تھی, میں نے اکثر کہا ہے اور یہ جملہ یہاں بھی نقل کرتا چلوں, ان میں ہمارے لیے واقعی وہ باپ کی حیثیت رکھتے تھے. جب باپ کی حیثیت رکھتے تھے نا تو باپ کی خاص بات یہ ہوتی بچوں کی کامیابی سے خوش ہونا. اپنی خوبی کہیں نہیں بیان کرتے تھے, لیکن ہم لوگوں کی خوبیاں اور کامیابیوں کو جو لوگوں میں بیان کرتے تھے. ابھی پچھلے دنوں بھی جنوری میں وہی تھا, 2 دن میں 4 ملاقاتیں, 2 دن گھر گئے اور 2 دن حرم میں جو مجلسیں پڑھی ہم نے. شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت کی ایک بلند ترین سلوات پڑھیں گے. تو دونوں مجلسوں میں شریک ہوئے, بڑی دعائیں دی. پھر اس کے بعد جو حرم کا ڈیلیگیشن اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے نا, تو ہماری بمبئی کی اسکول اور کالج کی زندگی سے لے کے نجفی ہاؤس کی حوزے کی زندگی, قم کی زندگی, پھر یہ سارا تبلیغی سفر اتنی خوشی سے بیان کر رہے تھے. میں ان سے کہہ رہا تھا ہاتھ جوڑ کے نہ کہیے, لیکن وہ چمک جو میں نے کبھی اپنے والد کی آنکھوں میں دیکھی تھی, جو خوشی اور جو سرور اپنے بابا کی زبان میں دیکھا کرتا تھا اور سنا کرتا تھا, ہمیشہ پایا اس آخری سفر میں. بیٹا بولنے تو حقیقت ہے. پھر اس کا ایک جملہ اور کہا, اور تمہاری تربیت میں میرا بھی تو حصہ ہے نا. یہ جملہ یقیناً وہ میرے مربی تھے, اور میں اپنے برادران سے کہوں گا اپنے محسنین کی قدر کیجیے, اور اتنا احساس مسئولیت رکھیے اپنے آپ میں کہ اپنے محسن کی قدردانی کیجیے, اعتراف کیجیے. ایک شریف انسان میں یہ جرات ہونی چاہیے. ہاں عزیزوں, ولی بھائی نے 40 سال جب اس ملک میں گزار دیے تو شہزادی نے بھی ان کی اس خدمت کو قبول کیا. قبول اس طرح سے کیا گیا, آپ اندازہ لگا کہ اللہ اکبر, میں ہندوستان بھی تو آیا کرتے تھے نا. ہندوستان آتے, اگر ہندوستان میں وفات ہوتی تو ہندوستان میں کہیں بنارس میں, اعظم گڑھ میں یا لکھنؤ میں دفن ہوتے. لیکن شہزادی نے کہا ارے جب تم نے اپنے آپ کو میرے شہر کے لیے وقف کر دیا ہے تو معصومے تم نے کہا کہ اب ہم تمہیں اپنا وطن دیتے ہیں, اپنا دیار دیتے ہیں. اللہ اکبر. ارے قم میں آپ کی وفات ہوئی ہے, وفات کے بعد ہاں عزیزو, ارے ایک بیٹا اور ایک بیٹی تو یہاں پر موجود ہے, لیکن ایک بیٹی بہار میں ہے, ایک بیٹا دہلی میں ہے. لیکن ہاں عزیزو, میں اتنا کہوں گا آپ ذاکر حسین بھی تھے, آپ نے دسیوں نہیں ہزاروں مرتبہ ارے امام حسین کی شہادت بھی پڑھی ہے. لیکن میں کہوں گا ارے سرکار ولی الحسن صاحب سے کہوں گا کہ قبلہ, ارے ایک بیٹا کربلا میں تھا سید سجاد, ارے باپ کی لاش بے گور و کفن پڑی ہوئی تھی, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, ارے پیروں میں بیڑی ہے, گلے میں طوق ہے, ارے لاش کے ٹکڑے ہیں مقتل میں, لیکن بیٹا باپ کو غسل نہیں دے سکتا, ارے کاندھا نہیں دے سکتا. اللہ اکبر. ارے قم میں انتظار کیا گیا, ارے چھوٹی بیٹی بھی آ گئی, چھوٹا بیٹا بھی آ گیا, بھتیجے بھی آ گئے, بھائی بھی آ گئے, اعزا بھی آ گئے, ارے سب شریک ہو گئے. اللہ اکبر. ہاں ارے بڑی دھوم سے بقول ہمارے پاکستانی ہندوستانی
انسانی احباب کے ارے قوم میں بر صغیر کے کسی عالم کا اس طرح سے جنازہ نہیں اٹھا. ارے میں ابھی کچھ دنوں پہلے مدینے میں بھی مجلس پڑھا تھا ان کے تعلق سے. میں کہوں گا ارے مولانا ولی الحسن صاحب سے 1995 کے حج میں ہم دونوں ساتھ تھے, بقیع میں ساتھ تھے. آپ نے مجھ سے کہا تھا ارے بیٹا یہ امامے کے ساتھ نہ, یہ بڑی تکلیف ہوگی, زحمت ہوگی, سادے لباس میں رہیے. ہاں عزیزو, آپ نے اور ہم نے شہزادی جناب سیدہ کی قبر کی زیارت کی تھی, ائمہ بقیع کی زیارت کی تھی. میں کہوں گا بھائی عزیزو مدینے کے تعلق سے 2 جملے. ہاں عزیزو, ارے آپ کے جنازے میں اتنا بڑا مجمع آ گیا, لیکن رات کا اندھیرا ہے, رسول کی اکلوتی بیٹی ہے. ارے جو بیٹی اس دنیا سے یہ کہہ کر گئی ہے سبت علیہ مصائب اللہ والنہا وسبت علیہ میں سرنا لیالیہ, رات کے اندھیرے میں بیٹی کا جنازہ اٹھا, لیکن آج تک پتا نہیں ارے فاطمہ کہاں ہے, بقیع میں ہے, ریاض الجنہ میں ہے, یا اپنے گھر میں. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضاء و تسلیما لامرہ. پروردگار تو چارزہ معصومین کا واسطہ, شہداء کربلا کا واسطہ, اہل بیت اطہار کا واسطہ ہماری دعا کو قبول فرما, حاجات کو پورا فرما. پروردگار مریضوں کو شفا و صحت عطا فرما. پروردگار سرکار ولی الحسن کی مغفرت فرما. پروردگار قبلہ کے درجات کو بلند فرما. پروردگار ان کے متعلقین کو, ان کی اہلیہ کو, ہماری پھوپھی کو, ان کے بھائیوں کو اور ان کے بیٹوں کو, ان کی بیٹیوں کو, ان کے تمام اعزاء کو صبر جمیل عطا فرما. کریم تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمیں امام کے ظہور کے لائق بنا, آنکھوں کو زیارت کے لائق بنا, ہاتھوں کو بیعت کے لائق بنا, نسلوں کو نصرت کے لائق بنا, قدموں کو آقا کی راہ پہ چلنے کے لائق بنا. آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمارا نام ان کے ناصرین میں رقم فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک بار پھر میں درخواست کر سکتا ہوں سورہ فاتحہ کی, سورہ فاتحہ پڑھ کے ہدیہ کر دیں. حجت الاسلام والمسلمین مفسر قرآن مولانا سید ولی الحسن صاحب ابن آیت اللہ ظفر الملت کو اور سرکاری ظفر الملت کو بھی شامل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس موقع پہ درخواست کروں گا اپنے مرحومین کو بھی شامل کر دیں, اور مرحوم کی بھتیجی جسے بیٹی کی طرح عزیز رکھتے تھے, میری اہلیہ مرحومہ دلی فاطمہ رضوی ظفر عاملی صاحب